अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जामे कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, सहूलतकार का खाका तैयार। दहशतगर्द का खाका CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन की मदद से तैयार किया है। पाकिस्तान की 2 खवातीन कोहपेमाओं ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। खवातीन कोहपेमाओं को चोटी सर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद पेश। अमरीकी डॉलर का नया रिकॉर्ड कायम। डॉलर तारीख में पहली बार 230 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 229 रुपये पर बंद हुआ। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक पर जारी जुल्म कश्मीरियों की आवाज़ दबाने का एजेंडा है। वज़ीर आज़म कहते हैं, मनगढ़ंत केसेस और जारी मुकदमात के जरिए भारत इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर रहा है। लाहौर को छोड़ूंगा नहीं, हफ्ते में 2 दिन क़याम करूंगा। इमरान खान कहते हैं, न्यूट्रल्स को कहा था जब अवाम निकलेगी तो सबको समझ आ जाएगी। गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने मेंबर्स को गुलामों से भी बदतर समझता है। मरियम नवाज कहती हैं, अजीम कौम बनाने के दावेदार के पास वज़ारत आला का अपना उम्मीदवार तक नहीं। कनाडा में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। सबसे ज़्यादा केसेस क्यूबेक में रिपोर्ट हुए। ओंटारियो में 230 केसेस रिपोर्ट हुए। टोरंटो के लिए एक बार फिर गर्म मौसम की वार्निंग जारी। वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। कैनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी का अफगान महाजरीन को शहरियत देने के प्रोग्राम की बहाली का मुतालबा। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत अफगानों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। कैनेडियन हुक्काम का रवैया मायूस कुन है। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही रूस ने 27 ममालिक को मुश्किल में डाल दिया। रूस पहले ही मौसम सरमा के दौरान यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। गैस की सप्लाई कम होने से यूरोप बुरी तरह मुतासर होगा। फेसबुक ने तालिबान हुकूमत के 2 मीडिया ग्रुप्स के अकाउंट्स बंद कर दिए। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अमरीकी कंपनी ने अकाउंट्स बंद करके अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। आज़ादी इजहार का नारा दूसरी अक़वाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। जामे कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हो गई। खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाला बैग दहशतगर्द ज़ैद ने तैयार किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस मरकजी सहूलतकार मुलजिम ज़ेब का खाका तैयार कर लिया गया है, जो CTD ने CCTV और ऐनी शाहिदीन की मदद से तैयार किया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि जामे कराची खुदकुश हमले में इस्तेमाल किया गया बारूद से भरा बैग दहशतगर्द ज़ेब ने तैयार किया था और दहशतगर्द कराची के इलाके दहली कॉलोनी में मुलजिम हैप्तान की फैमिली के साथ ही रिहाइश पजीर रहा। ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द ज़ेब BLA मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दों को तरबियत देता है। CTD के रिकॉर्ड के मुताबिक मतलूब दहशतगर्द ज़ेब बरूही बलूच है। उसकी उम्र 26 साल और कद 5 फीट 7 इंच है। पाकिस्तान की 2 खवातीन कोहपेमाओं समीना बेग और नायला कयानी ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं, जबकि नायला कियानी ने भी आज ही के रोज़ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर पाकिस्तान का परचम लहराया।
ایلپائن کلب آف پاکستان کے سیکریٹری قرار حیدر کے مطابق سمینہ بیگ نے یہ اعزاز اپنی 6 رکنی ٹیم کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ان کے بھائی محبوب علی کا کہنا ہے کہ سمینہ بیگ نے یہ اعزاز جمعے کی صبح تقریباً 7:30 بجے حاصل کیا ہے۔ چوٹی پر پاکستانی جھنڈا لگانے کے بعد اب وہ واپسی کے راستے کی جانب گامزن ہے۔ خواتین کوہ پیماؤں کی جانب سے چوٹی سر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خواتین کوہ پیمائی کے صبر آزما کھیل میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ امید ہے دونوں کوہ پیما دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم اسی جذبے سے لہراتی رہیں گی۔ ڈالر کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ قیمت 231.51 تک پہنچ کر 228.36 کی نئی سطح پر بند ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیاسی عدم استحکام اور معاشی چیلنجز کے سبب روپے کی قدر میں کمی کا تسلسل برقرار ہے اور روزانہ ڈالر کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح تک پہنچ رہی ہے۔ جمعے کو انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1.55 روپے کے اضافے سے 228.36 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ قبل ازیں ایک موقع پر یہ قیمت 4.70 روپے اضافے کے ساتھ 231.51 کی نئی بلند ترین سطح تک پہنچی تھی۔ تاہم شام کو مارکیٹ بند ہونے تک ڈالر کی انٹر بینک قیمت 228.36 پر بند ہوئی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 1.56 اضافہ ہوا اور ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 228.37 روپے پر بند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کے حقوق کی پامالی انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبرداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حریت رہنما یاسین ملک پر جاری ظلم و ستم بھارتی حکومت کا کشمیریوں کی آواز دبانے کا مذموم ایجنڈا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ من گھڑت کیسز اور جعلی مقدمات کے ذریعے بھارت انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ سیاسی کارکنوں کے حقوق کی پامالی انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبرداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ لاکھوں فوجیوں کی مقبوضہ وادی میں موجودگی کے باوجود بھارت مسلمانوں کی آواز کو دبا نہیں سکا۔ انتقامی جذبے کے تحت انسان کے بنیادی حق کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے پر کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر مودی حکومت نے صعوبتیں ڈھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح لوگ ضمنی انتخاب میں باہر آئے اس پر حیران ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ لاہور کو چھوڑوں گا نہیں، ہفتے میں 2 دن قیام کیا کروں گا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام کھڑی ہو جائے تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح لوگ ضمنی انتخاب میں باہر آئے اس پر حیران ہوں۔ نیوٹرلز کو کہا تھا جب عوام نکلے گی تو سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور سوال کے جواب میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ لاہور کو چھوڑوں گا نہیں، ہفتے میں 2 دن قیام کیا کروں گا۔ حماد اظہر کو تحریک انصاف پنجاب کی صدارت سونپی جائے گی۔ یاسمین راشد بہت اچھی اور متحرک ہیں لیکن ان کے طبی معاملات ہیں۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ پارلیمانی قوت اور اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں ہماری حکومت بن رہی ہے۔ عثمان بزدار کو مشکل وقت میں وزیر اعلیٰ بنایا اور اس نے بہت اچھا کام کیا۔ دوست محمد مزاری سے متعلق سوال پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سنا ہے ڈپٹی اسپیکر کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی انتظامی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کی خدمت کرنا اور پنجاب کو ٹھیکے پر دینے میں فرق ہے۔ پنجاب منی گالا نہیں جسے آپ کبھی بزدار، کبھی گوگی، پنکی اور اس کے بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ غلامی سے آزادی کا بھاشن دینے والا اپنے ممبرز کو غلاموں سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا رہا آج اسی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، اسی کو 12 کروڑ کے صوبے کا مالک بنانے کو تیار ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب منی گالا نہیں جسے آپ کبھی بزدار، کبھی گوگی،
پنکی اور اس کے بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ عظیم قوم بنانے کے دعوے دار کے پاس وزارت اعلیٰ کا اپنا امیدوار تک نہیں، پنجاب کی خدمت کرنا اور پنجاب کو ٹھیکے پر دینے میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں پنجاب کے عوام نے مینڈیٹ نواز شریف کو دیا تھا جو ان سے دھونس اور دھاندلی سے چھین لیا گیا۔ یہ جیتے جاگتے عوام کا صوبہ ہے، فتنہ خان کی ATM نہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔